بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ خدائے علیم و حکیم کا ارشاد ہے کہ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کفر و ایمان کی کشمکش اب اس مقام تک آ پہنچی ہے جہاں فریقین کو ان کے انجام و عواقب سے واضح طور پر آگاہ کر دینے کی ضرورت ہے۔ پہلے اس گروہ کو لو جو ہمارے قوانین کی صداقت کا اقرار کرتا ہے۔ کیا یہ لوگ ایسا سمجھ بیٹھے ہیں کہ محض اتنا کہہ دینے سے کہ ہم خدا پر ایمان لے آئے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ اب جو جی میں آئے کرو، تم نے مطالبہ پورا کر دیا ہے؟ اگر یہ ایسا سمجھتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ تم نے بالکل غلط سمجھا ہے۔ یہ تو انسانوں کی خود ساختہ عیسائیت کا عقیدہ ہے کہ تم مسیح کے کفارے پر ایمان لے آؤ تو نجات ہو جائے گی۔ اس کے لیے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں، یہ غلط ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ان سے پہلے جن لوگوں نے ہمارے قانون کی صداقت کا اقرار کیا وہ محض زبانی اقرار سے چھوٹ نہیں گئے، انہیں کشمکش حق و باطل کی کٹھالی میں تپایا گیا تاکہ یہ حقیقت نکھر کر سامنے آ جائے کہ ان میں سے کون اپنے دعوے ایمان میں سچا ہے اور کون یوں ہی زبان سے دعویٰ کرتا ہے اور عمل میں پورا نہیں اترتا۔ ان لوگوں سے کہہ دو کہ کامیابی مسلسل جد و جہد سے ہوگی اور اس کے لیے بڑی قربانیوں کی ضرورت ہوگی۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما يحكمون۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ہمارے قوانین کو جھوٹا سمجھ کر معاشرے میں ناہمواریاں پیدا کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ اس ذوم باطل میں مبتلا ہیں کہ یہ ہماری گرفت سے بچ کر آگے نکل جائیں گے؟ اگر یہ ایسا سمجھ رہے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارا یہ فیصلہ بہت برا اور خود فریبی پر مبنی ہے۔ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم۔ پھر اس پہلے گروہ میں سے ان لوگوں کو لو جو اس توقع پر سختیاں جھیلتے اور مصیبتیں برداشت کرتے ہیں کہ انہیں قانون مکافات کا سامنا کرنا ہے اور وہ اپنے ہر عمل کے لیے خدا کے حضور جواب دہ ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ جس انقلاب کے لیے وہ یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں وہ انقلاب آ کر رہے گا۔ یہ خدا کا اٹل فیصلہ ہے، وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ان اللہ لغنی عن العالمین۔ ان سے یہ بھی کہہ دو کہ یہ جو اس قدر جد و جہد اور سعی و کاوش کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ خود انہی کی ذات کے لیے ہے، اس سے خدا کا کچھ نہیں سنورتا۔ وہ ساری کائنات سے مستغنی ہے، وہ اس کا محتاج ہی نہیں کہ کوئی شخص اس کے لیے کچھ کرے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی كانوا يعملون۔ جو لوگ ہمارے قوانین کی صداقت پر ایمان لائے ہیں اور پھر صلاحیت بخش کام کرتے ہیں تو اس سے ان کی اپنی ذات اور معاشرے کی ناہمواریاں دور ہو جاتی ہیں اور ان کے اعمال کا بدلہ نہایت حسن کارانہ انداز سے ملتا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم
بما كنتم تعملون. یہ ہے وہ بنیادی اصول جس کے مطابق ان دونوں گروہوں کی تفریق و تقسیم ہوگی. اس میں قبیلہ، خاندان یا رشتہ داری کا کوئی سوال نہیں ہوگا. انسان کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. ہم نے ان کے متعلق بھی یہی حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرو. لیکن اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ تم خدا کے اقتدار و اختیار میں ان کو شریک سمجھو، ان کا ایسا کہنا جہالت پر مبنی ہے. کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں جو اس کی خدائی میں شریک ہو سکے، تو تم ان کی بات بھی مت مانو. تم ہر معاملے میں خدا کے سامنے جواب دہ ہو. وہی تمہیں یہ بتائے گا کہ تم نے جو کچھ کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین. جو لوگ اس طرح بلا شرکت غیر قوانین خداوندی پر ایمان لائیں گے اور صلاحیت بخش کام کریں گے تو ہم انہیں ان لوگوں کے زمرے میں داخل کر لیں گے جن کی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما ہو گئی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. اب ایک اور گروہ سامنے آتا ہے، یعنی وہ لوگ جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن عملاً یہ حالت ہے کہ جب انہیں نظام خداوندی کے قیام کے سلسلے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مخالفین کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کو یوں سمجھتے ہیں گویا وہ خدا کی طرف سے آیا ہوا عذاب ہے. چنانچہ ہر جگہ اس کی شکایت کرتے پھرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر خواہ مخواہ مصیبت میں پھنس گئے. لیکن اگر تمہیں خدا کی طرف سے فتح و کامرانی حاصل ہو جائے تو سب سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ ہم تو بجان و دل تمہارے ساتھ ہیں. یہ جو اس قسم کی فریب دہی کی کوشش کرتے ہیں تو کیا انہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ خدا لوگوں کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں سے بھی واقف ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اور پھر ان کا یہ فریب چھپا ہوا کب تک رہ سکتا ہے؟ ابھی کوئی اور صبر آزما مرحلہ سامنے آ جائے گا تو یہ حقیقت کھل جائے گی کہ سچے ایمان والے کون ہیں اور منافق کون. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. جو لوگ نظام خداوندی کی مخالفت کرتے ہیں وہ جماعت مومنین سے کہتے ہیں کہ اگر تم ہمارے راستے پر چلو تو تمہاری تمام فرض گزاشتوں اور کوتاہیوں کی ذمہ داری ہم اپنے سر پر لیتے ہیں. یہ سراسر جھوٹے ہیں. یہ ان کی کوتاہیوں اور فرض گزاشتوں میں سے کسی کی ذمہ داری اپنے سر پر نہیں لیں گے. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. یہ ان کی ذمہ داری اپنے اوپر کیا لیں گے؟ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کی پشت پر خود ان کی خطاکاریوں کا بوجھ بھی ہے اور اس کے ساتھ ان لوگوں کی خطاکاریوں کے بوجھ کا ایک حصہ بھی جنہیں یہ بہکا کر غلط راستے پر لے جاتے ہیں. ذرا ظہور نتائج کا وقت آنے دو، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ جن باتوں کو یہ اپنے جی سے گھڑ کر لوگوں کو بہکاتے تھے ان کی حقیقت کیا تھی.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ یہ باتیں جو ان کی طرف سے ہو رہی ہیں کچھ نئی نہیں، کشمکش حق و باطل کا یہ سلسلہ شروع سے ایسا ہی چلا آ رہا ہے۔ تاریخ کے اوراق کو الٹ کر دیکھو، اس میں تمہیں سب سے پہلے نوح کی سرگزشت ملے گی، جسے ہم نے اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ اس کا دور 950 برس تک رہا۔ اس کے بعد دور ابراہیمی شروع ہو گیا۔ اس کی قوم نے اس کی دعوت کی سخت مخالفت کی، نتیجہ یہ کہ انہیں طوفان نے آ پکڑا۔ وہ بڑے ہی سرکش اور مستبد لوگ تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ وہ غرق ہو گئے اور نوح اور اس کے ساتھیوں کو جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے ہم نے اس تباہی سے محفوظ رکھا۔ اس واقعے میں اقوام عالم کے لیے ہمارے قانون مکافات کی صداقت کی نشانی ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ سرکش اور ظالم اقوام کا حشر کیا ہوا کرتا ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اسی طرح ابراہیم کی داستان بھی ہے، جس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم قوانین خداوندی کی اطاعت کرو اور ان کی خلاف ورزی کے تباہ کن نتائج سے بچو۔ اگر علم و بصیرت سے کام لو تو تمہیں نظر آ جائے گا کہ جس روش کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له الیہ ترجعون۔ تم خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرتے ہو۔ یہ کس قدر شرف انسانیت کے منافی ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھوں کی تراشیدہ مورتیوں کو اپنا آقا تسلیم کر لے، پھر ان کے متعلق جھوٹے افسانے وضع کر کے انہیں عقیدت مندوں میں پھیلاتے رہتے ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تم خدا کو چھوڑ کر جنہیں اپنا معبود بناتے ہو انہیں اس کی مقدرت ہی نہیں کہ تمہیں رزق پہنچا سکیں۔ تم دیوتاؤں اور بتوں سے رزق مانگنے کے بجائے رزق کی طلب اور تلاش قوانین خداوندی کے مطابق کرو، ان کی اطاعت کرو، اور جب تمہیں ان کی روح سے رزق ملے تو بدرگاہ رب العزت سے پاس گزار ہو کہ اس نے تمہیں اس ذلت سے بچا لیا جو ان افسانوی دیوتاؤں اور خود تراشیدہ مورتیوں کے سامنے جھکنے اور گر گرانے سے تم پر مسلط تھی۔ یاد رکھو، دنیا میں تمام اعمال کے نتائج قوانین خداوندی کے مطابق مرتب ہوتے ہیں۔ کائنات کی کوئی شے اس کے احاطے سے باہر نہیں۔ تمہارا ہر قدم اس کی طرف اٹھ رہا ہے اور اسی کے سامنے تم جوابدہ ہو۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو تو اس لیے نہیں کہ تم نے علم و بصیرت کی بنا پر پرکھ کر دیکھ لیا ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ غلط ہے، تم محض تقلیداً ایسا کر رہے ہو، یعنی چونکہ تم سے پہلی قوموں نے ایسی روش اختیار کی تھی اس لیے تم بھی انہی کا اتباع کرتے ہو۔ لیکن تمہاری تکذیب سے ڈر کر میں اپنے فریضہ پیغام رسانی سے باز نہیں آ سکتا۔ رسول کا تو منصب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ واضح طور پر قوانین خداوندی کو دوسروں تک پہنچا دے۔ اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير۔ میں جو کچھ کہتا ہوں اس کے سوا کیا ہے کہ کائنات میں تمام اختیار و اقتدار خدا کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ اگر تم تقلید کی روش چھوڑ کر غور و فکر سے کام لو تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اللہ کس طرح ایک چیز کی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے
اس کی اولین شکل کیا ہوتی ہے، پھر کس طرح اسے مختلف گردشیں دے کر ارتقائی مراحل طے کراتا ہوا آگے لے جاتا ہے، تاکہ وہ اپنی اس منزل تک پہنچ جاتی ہے جہاں تک اسے پہنچانا اسے مقصود ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ قوانین خداوندی کی روح سے نہایت آسانی سے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر ہم نے ابراہیم سے کہا کہ ان سے کہو کہ اگر تم میری بات یوں نہیں مانتے تو ذرا دنیا میں چل پھر کر دیکھو اور غور کرو کہ مختلف اشیاء کائنات کی پیدائش کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، پھر وہ کس طرح خدا کے قانون ربوبیت کے مطابق نئی نئی زندگیاں اختیار کیے جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ خدا کے مقرر کردہ پیمانوں کے مطابق ہوتا ہے۔ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون۔ یہی قانون نشوونما انسانی زندگی پر بھی حاوی ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اشیاء کائنات اس باب میں مجبور ہیں اور انسان صاحب اختیار و ارادہ ہے۔ یہ اپنے لیے تعمیری راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے اور تقریبی بھی، اس لیے جو انسان چاہتا ہے کہ اس کی صلاحیتوں کی نشوونما ہو وہ قانون خداوندی کے اتباع سے اپنی نشوونما کر سکتا ہے، اور جو ایسا نہیں چاہتا اور تقریبی راہ اختیار کر لیتا ہے تو اس کی صلاحیتیں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں اور وہ اس طرح زندگی کی شیرینیوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ خدا کے قانون مکافات کی روح سے ہوتا ہے جس کی طرف تم توان و کرہن لوٹ کر جاتے ہو، اس سے کوئی مفر کی راہ نہیں۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ نہ تو تم قانون خداوندی سے بھاگ کر کہیں جا سکتے ہو، نہ کائنات میں کسی مقام پر اس کے قانون کو شکست دے سکتے ہو، اور نہ ہی اس کے علاوہ تمہارا کوئی چارہ ساز اور حامی و ناصر ہو سکتا ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ نہ ہمارے قانون نشوونما پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی انہیں اس کا یقین ہے کہ انہیں قانون مکافات کا سامنا کرنا ہے، وہ اپنی منمانی کرتے ہیں اور اس طرح اس سامان نشوونما سے محروم رہ جاتے ہیں جو ہمارے تجویز کردہ راستے پر چلنے ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ ان کی اس حرما نصیبی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی تمام انسانی صلاحیتیں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں، ان کا انجام بڑا ہی الم انگیز ہوتا ہے۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ ابراہیم نے اپنی قوم کو یہ سب کچھ نہایت دلنشیں انداز سے سمجھایا، لیکن اس کی قوم کی طرف سے اس کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ ابراہیم کو پکڑو، اسے قتل کر دو، اسے زندہ آگ میں جلا دو۔ قوت کے نشے میں بدمست لوگ دلائل ابراہیم کا جواب اسی طرح دیا کرتے ہیں۔ ان کی طرف سے یہ خالی دھمکی نہیں تھی، وہ سچ مچ ایسا کرنا چاہتے تھے، لیکن ہم نے ابراہیم کو ان کی آتش انتقام سے محفوظ رکھا۔ اس واقعے میں بھی ان لوگوں کے لیے سامان بصیرت ہے جو ہمارے قوانین کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا
ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ ابراہیم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ تم نے جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش اختیار کر رکھی ہے تو اس لیے نہیں کہ تم انہیں سچ مچ خدا مانتے ہو، تم جانتے ہو کہ ان کی حقیقت کیا ہے، لیکن اس کے باوجود تم ان کے ساتھ جو چمٹے رہتے ہو تو محض اس لیے کہ ان کی عظمت کا عقیدہ تمہارے قومی اتحاد کا باعث ہے۔ یہی وہ رشتہ ہے جس سے تمہاری قوم کے افراد آپس میں بندھے ہوئے ہیں، اور اس قومی اتحاد کے ساتھ تمہارے دنیاوی مفاد وابستہ ہیں، لیکن جب تمہاری غلط روش کے نتائج نکھر کر سامنے آ جائیں گے تو تم ایک دوسرے کے مخالف ہو جاؤ گے۔ یہ رشتہ اتحاد ٹوٹ جائے گا اور تم ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ گے۔ اس وقت تمہارا حامی و ناصر کوئی نہیں ہوگا، اور جس آگ میں تم مجھے ڈالنا چاہتے تھے اس سے کہیں زیادہ تباہیوں کی آگ تمہیں جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دے گی۔ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم۔ ابراہیم کی اس تمام تلقین و تنذیر کے باوجود اس قوم میں سے اس وقت صرف لوط اس پر ایمان لایا، اسے اس وقت ہنوز نبوت نہیں ملی تھی۔ پھر جب ابراہیم کو یقین ہو گیا کہ یہ قوم صحیح راستے پر آنے کے لیے تیار نہیں تو وہ وہاں سے دامن فشاں اٹھا اور یہ کہہ کر ان سے الگ ہو گیا کہ میں اس فضا کی تلاش میں نکل کر جا رہا ہوں جو میرے خدا کے نظام ربوبیت کے قیام کے لیے سازگار ہو۔ میرا خدا غلبہ اور تدبیر دونوں کا مالک ہے۔ اگر یہاں کے حالات ایسے ہیں کہ مجھے سر دست یہاں غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا تو تقاضائے حکمت یہی ہے کہ میں اس سرزمین کی طرف چلا جاؤں جہاں حالات زیادہ مساعد ہوں۔ میرا مقصد تو نظام خداوندی کا قیام ہے، اس کے لیے یہ سرزمین راس نہیں آتی تو کوئی دوسرا خطہ ارض صحیح۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ چنانچہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا گیا جہاں اس نے معاشرے کی تشکیل نظام خداوندی کے مطابق کی۔ وہاں ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا، اور اس کی نسل میں نبوت اور حکومت ضابطۂ قوانین کو جاری رکھا۔ ہم نے اس کی مخلصانہ جد و جہد کا یہ اجر تو اس دنیا میں دیا اور آخرت کی زندگی میں اس کا شمار صالحین کے زمرے میں ہوا۔ اس طرح اس کا حال اور مستقبل دونوں خوشگوار ہو گئے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور اسی طرح لوط کی سرگزشت ہے جب اس نے نبوت ملنے کے بعد اپنی قوم سے کہا کہ تم ایک ایسی بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو جسے اس سے پہلے دنیا جہان میں کسی نے اختیار نہیں کیا تھا۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم جنسی جذبے کی تسکین کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو اور اس طرح اس راستے کو منقطع کرتے ہو جسے فطرت نے افزائش نسل کے لیے تجویز کیا ہے۔ نیز تم اپنی مجلسوں میں نازیبا حرکتیں کرتے ہو۔ اس کی قوم کے پاس اس کی ان باتوں کا جواب کچھ نہیں تھا بجز اس کے کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ ہماری اس روش سے خدا کا عذاب آ جائے گا
تو اس عذاب کو لا کر دکھاؤ۔ قال رب انصرني على القوم المفسدين۔ اس پر لوط نے اپنے رب سے عرض کیا کہ بار الہ، مفسدین کی اس قوم کا مقابلہ کرنے میں تو میری مدد فرما۔ ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين۔ اسی واقعے کی ایک کڑی اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب ہمارے فرستادہ ابراہیم کے پاس بیٹے کی خوشخبری لے کر پہنچے تو انہوں نے ابراہیم سے کہا کہ ہم لوط کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے مامور ہیں، انہوں نے بڑی سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين۔ ابراہیم نے کہا کہ اس بستی میں تو خود لوط بھی آباد ہے، کیا بستی والوں کے ساتھ اسے بھی ہلاک کر دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہاں کون کون آباد ہے، ہم لوط اور اس کے ساتھیوں کو اس تباہی سے محفوظ رکھیں گے، البتہ اس کی بیوی اس سے محفوظ نہیں رہے گی کیونکہ وہ ان سرکش لوگوں کی پارٹی میں شامل ہے۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ جب ہمارے فرستادہ لوط کے پاس آئے تو وہ بستی والوں کی روش بد اور ان کے مقابلے میں اپنی بے بسی کے خیال سے افسردہ خاطر ہوا کہ نہ معلوم وہ کمبخت ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں۔ ان فرستادگان نے لوط کی اس پریشانی کو محسوس کیا تو اس سے کہا کہ تمہیں ہمارے لیے خوف زدہ یا غمگین ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ان بستی والوں پر خدا کے قانون مکافات کی روح سے فضائے آسمانی سے سخت تباہی نازل ہونے والی ہے، اس لیے کہ وہ بڑی غلط راہوں پر چل رہے ہیں، لیکن اس تباہی سے تم اور تمہارے ساتھی محفوظ رہیں گے سوائے تیری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ چنانچہ وہ قوم تباہ ہو گئی، ان کی داستان میں بھی ہم نے عقل و فکر سے کام لینے والوں کے لیے قانون مکافات عمل کی صداقت اور محکمیت کی واضح نشانی رکھی ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور اسی طرح اہل مدین کی طرف ان کے بھائی بندوں میں سے شعیب کو رسول بنا کر بھیجا، اس نے ان سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، تم قوانین خداوندی کی اطاعت کرو اور اسی متاع و دولت کو مقصود حیات نہ سمجھ لو جسے تم جائز اور ناجائز ہر طریقے سے اکٹھا کرتے رہتے ہو، بلکہ آخرت کی زندگی کی خوشگواریوں کو بھی آرزو کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ملک میں معاشی ناہمواریاں نہ پیدا کرتے پھرو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ انہوں نے شعیب کی تکذیب کی تو آخر الامر انہیں زلزلے کی تباہی نے اس طرح آ پکڑا کہ وہ اپنے گھروں میں عہدے منہ گرے ہوئے پائے گئے۔ وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم
وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين۔ اسی طرح عاد و سمود کے ساتھ بھی ہوا، جن کی تباہی کی داستانیں ان کے مکانوں کے کھنڈرات سے ظاہر ہیں۔ ان کے سرکش جذبات ان کی غلط روش کو نہایت خوشنما بنا کر دکھاتے تھے اور اس طرح انہیں صحیح راستے کی طرف آنے سے روکتے تھے۔ وہ لوگ اس قسم کے کام بربنائے جہالت نہیں کرتے تھے، وہ سب کچھ سمجھتے، سوچتے اور دیکھتے بھالتے تھے، لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کے جذبات اس پر غالب آ جائیں تو اس کی عقل و فکر معوف ہو جاتی ہے۔ یہ صرف وہی کی حد بندیاں ہیں جو انسانی جذبات کو بے راہ رو نہیں ہونے دیتی، تنہا عقل کے بس کی یہ بات نہیں۔ کتنی قومیں ہیں جو علم و عقل کی بلندیوں پر ہونے کے باوجود خود تباہی کے جہنم کی طرف بڑھے چلی جاتی ہیں اور باقی دنیا کو بھی اس میں جھونک دیتی ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں وحی کی ضرورت پڑتی ہے۔ وقارون وفرعون وهامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ اور اسی طرح قارون، فرعون اور حامان کی سرگزشت ہے، جو سرمایہ پرستی، ملوکیت اور مذہبی پیشوائیت کے انسانیت کش نظام کے نمائندے تھے۔ ان کی طرف موسیٰ واضح قوانین اور دلائل لے کر آیا، لیکن وہ اپنی اس سرکشی سے باز نہ آئے جسے انہوں نے ملک میں عام کر رکھا تھا۔ وہ بھی اپنی تمام دولت اور قوت اور لاؤ لشکر کے باوجود ہمارے قانون مکافات کی گرفت سے بچ نہ سکے۔ اس نے انہیں آن دبوچا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ غرض یہ کہ اسی طرح ہم نے تمام اقوام سابقہ کو ان کی غلط روش زندگی کی پاداش میں پکڑ لیا۔ ان میں سے بعض پر آتش فشاں پہاڑوں سے پتھروں کی بارش ہوئی، کسی کو زلزلے کے سخت مہیب آواز نے آ پکڑا، بعض زمین میں دھنس کر نیست و نابود ہو گئے، کوئی سمندر میں ڈوب مرے۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ خدا نے کسی پر کسی قسم کی زیادتی کی ہو، وہ خود اپنے آپ پر زیادتی کرتے تھے، اس لیے ان کے اپنے اعمال تباہی کی شکل اختیار کر کے ان کے سامنے آ جاتے تھے۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون۔ حالانکہ ان کے پاس بڑی قوت اور ساز و سامان تھا، لیکن جو قوت قانون خداوندی کے مطابق کمزوروں اور مظلوموں کی حفاظت اور حمایت کے لیے نہیں بلکہ انہیں کچلنے کے لیے استعمال کی جائے، اس کی مثال یوں سمجھو جیسے مکڑی جالا تنتی ہے۔ وہ اپنے سے کمزور کو تو اس میں پھانس لیتی ہے، لیکن جب مقابلہ اپنے سے زیادہ زور آور کے ساتھ آ پڑے تو اس کا گھر سب سے زیادہ کمزور ثابت ہوتا ہے۔ اے کاش ان لوگوں کو معلوم ہوتا کہ جو شخص یا قوم خدا کے علاوہ اوروں کو اپنا سرپرست تسلیم کرتی اور قوانین خداوندی کو چھوڑ کر اپنے خود ساختہ نظریات کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے، ان کی قوت و حشمت تارے عنکبوت کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان اللہ یعلم ما يدعون من دونه من شیء وهو العزیز الحکیم۔ لہذا لوگ خدا کے سوا جس کسی کے قانون و اقتدار کو بھی تسلیم کرتے ہیں، خدا کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے قانون کے مقابلے میں ان کے قوانین و اقتدار کی حیثیت کیا ہے۔ جب ان دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو خدا کا قانون غالب آتا ہے، کبھی براہ راست قوت سے،
اور کبھی پرحکمت طریقوں سے، اس لیے کہ وہ قوت اور حکمت دونوں کا مالک ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قسم کی مثالیں بیان کرتے ہیں، لیکن ان مثالوں سے بھی بات وہی سمجھ سکتے ہیں جو عقل و فکر سے کام لیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ جو شخص عقل و فکر سے کام لے اس پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ خدا نے اس کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کو ایک حقیقت ثابتہ کے طور پر پیدا کیا ہے جس کا ایک خاص مقصد ہے۔ یہ یوں ہی کھیل تماشے کے طور پر بلا مقصد و غایت پیدا نہیں کی گئی۔ جو لوگ اس حقیقت پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں زندگی کی صحیح روش پہچاننے کے لیے بڑی واضح نشانی ہے۔ وہ اس سے اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ جب دیگر کائنات کی تخلیق بلا مقصد نہیں تو انسانی زندگی کس طرح بلا مقصد ہو سکتی ہے۔ کاروان انسانیت کی بھی ایک منزل ہے اور اس دنیا کی زندگی اس طویل سفر کا پہلا مرحلہ ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ایک قوانین خداوندی وہ ہیں جو خارجی کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں اور جنہیں قوانین فطرت کہا جاتا ہے۔ دوسرے قوانین خداوندی وہ ہیں جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے بذریعہ وحی دیے جاتے ہیں۔ اے رسول، تم ان قوانین کو جو تمہیں بذریعہ وحی دیے گئے ہیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہو اور خود ان کے مطابق نظام صلاۃ قائم کرو۔ یقیناً یہ نظام لوگوں کو ان کی اس روش سے روک دے گا جس کی روح سے ہر فرد سب کچھ اپنے لیے سمیٹنے کی فکر میں لگا رہتا ہے اور دوسروں کی پرورش کا خیال کسی کو نہیں آتا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے عقل خودبین کی فریب کاریاں انہیں عجیب عجیب طریقے سجھاتی رہتی ہیں۔ یہ نظام اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے کہ انسانی معاشرے میں اقتدار اعلیٰ خدا کے قانون کو حاصل ہو۔ اس کے مقابلے میں تمہارے خود ساختہ نظام اور قوانین کیا کرتے ہیں خدا کو اس کا اچھی طرح علم ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اس نظام کے قیام میں ایک بڑی رکاوٹ اہل کتاب کی طرف سے ہوگی، اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ جب قوانین خداوندی کا ضابطہ خود ان کے پاس موجود ہے تو انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی دوسرے نظام کی اطاعت کریں، حالانکہ ان کے پاس قوانین خداوندی اپنی اصلی شکل میں نہیں ہیں۔ ان میں بہت سی تحریف اور آمیزش ہو چکی ہے، سو ان سے الجھو نہیں بلکہ نہایت حسن کارانہ انداز سے بحث و تمہیز کرو۔ ہاں، ان میں سے جو کھلی ہوئی سرکشی پر اتر آئیں تو ان کا علاج کچھ اور ہے۔ ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تمہارے انبیاء کو خدا کی طرف سے ملا تھا اور جو اپنی حقیقی شکل میں اب تمہارے پاس موجود نہیں، قرآن میں وہ کچھ بھی آ گیا ہے اور اس سے زیادہ کچھ اور بھی۔ لہذا قرآن پر ایمان لانے سے ہم اس وحی پر بھی ایمان لے آتے ہیں جو تمہیں ملی تھی اور اس پر بھی جو ہمیں ملی ہے، لہذا تم بھی ایسا ہی کرو اور اس طرح ہمارے ساتھ اس حقیقت کا اقرار کرو کہ اطاعت اور محکومیت صرف خدا واحد کی ہو سکتی ہے جو تمہارا بھی خدا ہے اور ہمارا بھی، اسی کی طرف سے یہ ضابطۂ ہدایت ملا ہے، اس لیے ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ
فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون۔ یہ ہے بہرحال وہ انداز جس کے مطابق ہم نے تیری طرف اس کتاب کو نازل کیا ہے، یعنی یہ تمام کتب سابقہ کی تعلیم کی بھی مہیمن ہے، اور اس کے ساتھ مزید اضافوں سے تعلیم خداوندی کو مکمل بھی کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ خدا کی آخری کتاب ہے۔ سو ان اہل کتاب میں سے جو اس حقیقت پر غور کریں گے وہ اس کی صداقت پر ایمان لے آئیں گے۔ ان کے علاوہ مشرکین عرب میں سے بھی اس پر ایمان لائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ بھی خالی الذہن ہو کر قرآن پر غور و فکر کریں گے وہ اس کی صداقت کا اعتراف کریں گے۔ اس سے انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہوں کہ ہم نے اسے ماننا ہی نہیں۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ قرآنی تعلیم پر پردے پڑے رہیں، کیونکہ اس تعلیم کے عام ہو جانے سے ان کی مفاد پرستیوں اور فریب کاریوں، فحشاء و منکر کا بھید کھل جاتا ہے۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون۔ باقی رہا یہ کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ قرآن خدا کی طرف سے ہے، تم نے اسے خود ہی وضع نہیں کر لیا، تو یہ بات بھی بڑی واضح ہے۔ ان میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تو نہ تو کوئی کتاب پڑھ سکتا تھا اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ سکتا تھا۔ اگر تو نزول قرآن سے پہلے لکھنا پڑھنا جانتا تو ان لوگوں کو جو اسے باطل قرار دے رہے ہیں شک گزر سکتا تھا کہ تم نے اسے خود ہی وضع کر لیا ہے۔ ذرا غور کرو کہ تم میں سے ایک ان پڑھ آدمی کہیں سے تعلیم حاصل کیے بغیر ایک ایسی کتاب پیش کر دیتا ہے جس کے مثال تمہارے بڑے بڑے عالم، ادیب اور شاعر مل کر بھی پیش نہیں کر سکتے، تو کیا یہ بات اس امر کی دلیل نہیں کہ اس کتاب کا سرچشمہ انسانی علم و عقل سے ماورا ہے؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما يجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ یہ تو رہی اس کتاب کے من جانب اللہ ہونے کی خارجی شہادت، باقی رہی اس کی داخلی شہادت تو وہ خود اس کی تعلیم ہے۔ دنیا کے ارباب علم و بصیرت جب بھی اس پر غور کریں گے ان کا دل اس کی گواہی دے گا کہ یہ قوانین فی الواقعہ بڑے واضح اور روشن ہیں۔ وہ محسوس کریں گے کہ قرآن خود ان کے دل کی بات کہہ رہا ہے۔ ان سے انکار صرف وہ لوگ کریں گے جو ضد اور سرکشی کی بنا پر جہالت اور توہم پرستی کی تاریکیوں میں رہنا چاہیں گے۔ وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآنی حقائق پر غور کرنے کے بجائے بدستور یہ مطالبہ کیے جاتے ہیں کہ اگر یہ خدا کا رسول ہے تو اسے حصی معجزات کیوں نہیں دیے گئے۔ ان سے کہو کہ خدا کے ہاں معجزات کی کمی نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ معجزہ ہے، لیکن جیسا کہ متعدد بار بتایا جا چکا ہے قرآن ایک دستور حیات ہے، اور میرا فریضہ یہ ہے کہ میں تمہیں واضح طور پر بتاؤں کہ تم اس دستور کے مطابق چلو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور اس کی خلاف ورزی کا انجام کیا۔ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ان سے کہو کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ خدا نے میری وساطت سے تمہاری طرف اس قسم کا ضابطۂ زندگی بھیجا ہے؟ جو لوگ اس کی صداقتوں پر ایمان لائیں گے ان کے لیے اس میں سامان رحمت و ربوبیت ہوگا، اور شاہراہ حیات کے ہر موڑ پر اس امر کی یاد دہانی کہ انہیں کس طرف جانا چاہیے۔
قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون۔ ان سے کہو کہ خدا کے اس ضابطۂ زندگی کے مشہود نتائج میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ وہ جانتا ہے کہ کائنات میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور ہر شے کی نقل و حرکت کس طرح تعمیری نتائج پیدا کرتی ہے، لہذا وہ لوگ جو قانون خداوندی سے انکار کرتے ہیں اور اپنی اس روش کو صحیح سمجھتے ہیں جو تقریبی نتائج پیدا کرتی ہے، وہ ان قریب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ ان کی یہ روش ان کے لیے کس قدر تباہ کن نقصانات کا موجب بنتی ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ایسا کہنے سے یہ لوگ پھر شور مچانے لگ جاتے ہیں کہ لاؤ وہ عذاب جلدی سے لاؤ جس کی تم دھمکیاں دیتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمارے قانون مہلت و تدریج کی روح سے اعمال اور ان کے نتائج کے محسوس طور پر سامنے آنے کا درمیانی وقفہ متعین نہ ہوتا تو وہ عذاب ان پر کبھی کا آ چکا ہوتا۔ وہ اس مہلت کے وقفے کے بعد ہی آئے گا، لیکن آئے گا اس طرح اچانک کہ ان کی عقل و خرد اندازہ ہی نہیں کر سکے گی کہ وہ کہاں سے آ گیا۔ يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين۔ ہاں یہ جلدی مچاتے ہیں کہ وہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا۔ ایک کاش ان کی آنکھیں ہوتی تو یہ دیکھ لیتے کہ جس تباہی کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محض دھمکی ہے، وہ انہیں اس وقت بھی چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے اور یہ اس کی نگاہوں سے کہیں چھپے ہوئے نہیں۔ عذاب ان کے اپنے اعمال کے نتائج ہی کا پیکر ہوگا اور وہ نتائج ساتھ کے ساتھ مرتب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اس وقت وہ ان کی نگاہوں سے مستور ہیں، اس وقت محسوس شکل میں سامنے آ جائیں گے، خواہ اس زندگی میں خواہ اس کے بعد۔ يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون۔ جب وہ محسوس شکل میں سامنے آئے گا تو انہیں اوپر اور نیچے سے گھیر لے گا اور خدا ان سے کہے گا کہ یہ خود تمہارے اپنے ہی اعمال ہیں جو اس شکل میں تمہارے سامنے آ رہے ہیں، سو تم ان کا مزہ چکھو۔ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون۔ ان کا ایسا انجام ہو کر رہے گا، لیکن جس جماعت نے نظام خداوندی کو قائم کرنا ہے، کیا ان کا یہ عذر کافی ہے کہ مخالفین بڑے صاحب قوت ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اس غیر خداوندی فضا میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں؟ قطعاً نہیں۔ ان سے کہو کہ تم میرے قوانین کی صداقت پر ایمان لا کر ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کر چکے ہو، لہذا اگر اس جگہ حالات اس کے لیے مساعد نہیں تو خدا کی زمین بڑی وسیع ہے، یہاں سے کسی ایسے مقام کی طرف چلے جاؤ جہاں حالات سازگار ہوں۔ تمہارا مقصد کسی خاص خطے زمین سے پیوستگی نہیں، مقصد یہ ہے کہ تم کس طرح ایسی زندگی بسر کر سکتے ہو جس میں اطاعت و محکومیت صرف قوانین خداوندی کی ہو، کسی اور کی نہ ہو۔ سو جس مقام پر ایسی زندگی بسر کرنا ممکن ہو وہاں چلے جاؤ۔ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون۔ اس جد و جہد میں زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ تم جان دے دو گے، سو دنیا میں ہمیشہ کے لیے کس نے بیٹھے رہنا ہے؟ ہر ذی حیات موت کی طرف کشاں کشاں چلا جا رہا ہے، اسے ایک نہ ایک دن مرنا اور اپنے اعمال کے لیے ہمارے حضور جواب دہ ہونا ہے، سو تمہارا ہر قدم ہماری مقرر کردہ منزل کی طرف اٹھنا چاہیے۔
اعمال کی جواب دہی سے مفہوم یہ ہے کہ ان کے نتائج خدا کے قانون مکافات کی روح سے مرتب ہوتے ہیں۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين۔ ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم اس جماعت مومنین کو جو ہمارے تجویز کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہوگی اسرت اور بدحالی کی زندگی سے نکال کر وہ زندگی عطا کر دیں گے جو ہر طرح کی بلندیوں، روانیوں اور فراوانیوں کی حامل ہوگی۔ اس کی خوشگواریوں اور شادابیوں میں کبھی کمی نہیں ہوگی، وہ سدا بہار رہیں گی۔ دیکھو ہم کام کرنے والوں کو ان کے کاموں کا کتنا اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، یعنی ان لوگوں کو جو اپنے پروگرام پر نہایت استقامت سے عمل پیرا رہتے ہیں اور خدا کے قانون کی محکمیت پر پورا پورا بھروسہ رکھتے ہیں، اور انہیں کبھی یہ تذبذب نہیں ہوتا کہ ہم گھر بار چھوڑ کر خدا کی راہ میں چل نکلیں تو ہمیں کھانے کو کہاں سے ملے گا، یا ہم اپنی محنت کی کمائی کو نوع انسان کی نشوونما کے لیے عام کر دیں تو ہم خود کہاں سے کھائیں گے۔ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جنہیں اس قسم کا تذبذب ہو ان سے کہو کہ ذرا کائنات میں غور کرو، کتنے ذی حیات ہیں جو اپنا رزق اپنی پیٹھ پر لادے لادے پھرتے ہیں یا اس کا ذخیرہ کرتے ہیں۔ ان سب کو خدا کے کائناتی قانون ربوبیت کے مطابق سامان زیست ملتا ہے، لہذا اگر تم بھی اپنے ہاں ویسا ہی نظام رائج کر لو، انفرادی لوٹ کھسوٹ اور ذخیرہ اندوزی چھوڑ دو تو تم سب کو اسی طرح رزق ملتا جائے گا، اس لیے کہ وہ سب کی سنتا اور ہر ایک کی ضروریات سے واقف ہے، اس کی نگاہوں سے کوئی بھی اوجھل نہیں رہ سکتا۔ یہ تو تمہارا غلط نظام ہے جو اس قسم کی معاشی پریشانیاں اور ناہمواریاں پیدا کر دیتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ لیکن ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ یہ خارجی کائنات میں تو خدا کے قوانین کی محکمیت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن انسان کی دنیا کو اس سے باہر رکھنا چاہتے ہیں۔ مثلا اگر ان سے پوچھو کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کس کے قانون کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں تو یہ اقرار کریں گے کہ اللہ ہی نے ایسا کر رکھا ہے۔ ان سے کہو کہ پھر تم انسانی معاشرے کی تشکیل بھی اسی کے قوانین کے مطابق کیوں نہیں کرتے؟ یہاں پہنچ کر تم کیوں الٹے پھر جاتے ہو؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بكل شیء علیم۔ یاد رکھو جس طرح خارجی کائنات میں خدا کا قانون کار فرما ہے، اسی انسانی دنیا میں بھی رزق کی تنگی اور کشادگی کے لیے خدا کی طرف سے قانون مقرر ہے، لہذا جو شخص یا قوم چاہتی ہے کہ اسے رزق فراواں ملے اسے اس قانون کے مطابق کام کرنا ہوگا، اور جو اپنا رزق تنگ رکھنا چاہے وہ اس قانون کو چھوڑ دے، اس کا رزق تنگ ہو جائے گا۔ اللہ ہر بات کا علم رکھتا ہے، اس لیے کائنات یوں ہی اندھا دھند نہیں چل رہی، قاعدے اور قانون کے مطابق چل رہی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بل اکثرهم لا يعقلون۔
یا مثلا ان لوگوں سے پوچھو کہ وہ کون ہے جو بادلوں سے میہ برساتا اور پھر اس سے زمین مردہ کو از سر نو زندگی عطا کرتا ہے، تو یہ اس کے جواب میں کہیں گے کہ یہ سب کچھ خدا ہی کرتا ہے اور نہایت حسن و خوبی سے کرتا ہے۔ ان سے کہو کہ جب تم اس کے معترف ہو کہ جہاں جہاں خدا کا قانون ربوبیت کار فرما ہے وہاں ہر طرف سے ستائش و نیائش کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، تو پھر تم اپنے معاشرے میں وہی قانون کیوں نہیں رائج کرتے؟ لیکن یہاں پہنچ کر ان کی مفاد پرستیوں کے جذبات ان کی سوچنے کی قوت پر غالب آ جائیں گے اور یہ عقل و فکر سے کام نہیں لیں گے۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ حالانکہ یہ اگر ذرا بھی عقل و شعور سے کام لیں تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ زندگی اگر محض سانس کی آمد و شد کا نام ہو اور اس کے بند ہو جانے سے انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہو تو پھر انسان کے سامنے کوئی بلند مقصد نہ رہے گا اور زندگی کا مفہوم طبعی تقاضوں کی تسکین سے زیادہ کچھ نہ ہوگا، یہ محض کھیل تماشا بن جائے گی۔ اگر یہ ذرا علم کی روشنی میں جائزہ لیں تو انہیں نظر آ جائے کہ حقیقی زندگی اسی کی ہے جو انسانی سطح پر زندگی بسر کرے۔ یہ وہ زندگی ہے جس کا خاتمہ موت کے ساتھ نہیں ہو جاتا، یہ اس کے بعد بھی آگے چلتی ہے۔ موت سے تو محض حیوانی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے، یعنی انسان کے طبعی جسم کا۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب انسانی زندگی کا مقصود محض جسم کی پرورش اور حفاظت رہ جائے تو اس کے سامنے کسی بلند مقصد، مستقل قدر یا محکم اصول کی پابندی کا سوال ہی نہیں آتا۔ اس صورت میں اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کی زندگی ذرا خطرے میں پڑے تو اس سے جو جی میں آئے منوا لیجیے۔ جب ادھر سے اطمینان ہو جائے تو وہ پھر سب کچھ بھلا کر اپنی سابقہ روش اختیار کر لے گا۔ یہ منظر دیکھنا ہو تو کسی کشتی کو دیکھو، جب لوگ اس میں سوار ہوں اور اسے کوئی طوفان گھیر لے تو کشتی کے مسافر اس عجز و نیاز سے خدا کو پکارتے ہیں گویا ان کی تمام اطاعتیں اور فرما برداریاں خالص اسی کے لیے ہے۔ لیکن جب انہیں اس سے نجات مل جاتی ہے اور وہ بخیریت ساحل پر اتر آتے ہیں تو پھر خدا کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرنے لگ جاتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ اور یہ سب اس لیے کہ جو کچھ ہم نے انہیں ساز و سامان حیات دے رکھا ہے اس پر پردے ڈال کر رکھیں اور اس سے خود ہی فائدے اٹھائیں، کوئی اور اس میں شریک نہ ہو جائے۔ خالص قوانین خداوندی کی اطاعت میں تو ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اس ذہنیت اور نہج زندگی کا انجام عنقریب ان کے سامنے آ جائے گا۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ۔ اگر انہوں نے یہ دیکھنا ہو کہ جس سرزمین میں ہمارے قانون کا احترام کیا جاتا ہے اس میں انسان کیسے امن سے زندگی گزارتا ہے تو اس گئے گزرے زمانے میں بھی اس کی مثال حرم کعبہ کی شکل میں ان کے سامنے ہے۔ جو شخص وہاں پہنچ جائے وہ ہر خطرے سے معمون ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کے ارد گرد بے امنی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ لوگ دن دھاڑے اچک لیے جاتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ کیا ایسی واضح شہادت کے بعد بھی یہ اپنے خود ساختہ غلط نظام پر ایمان رکھنا چاہتے ہیں جس کا نتیجہ تخریب ہی تخریب ہے، اور ان خوشگواریوں سے منہ موڑنا چاہتے ہیں جو ہمارے قانون کے اتباع کا لازمی نتیجہ ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ یہ سب کچھ واضح طور پر کہہ دینے کے بعد ان سے پوچھو کہ اس سے زیادہ سرکش اور مجرم اور کون ہو سکتا ہے جو اپنے ذہن سے باتیں وضع کرے۔
اور انہیں خدا کی طرف منسوب کر دے، یا جس کے پاس خدا کی طرف سے حق کی بات آ جائے اور وہ اس کی تکذیب کرے۔ کیا اس قسم کے منکرین حقیقت کا آخری ٹھکانہ وہ نہیں جہاں زندگی کی کھیتیاں جھلک کر راکھ کا ڈھیر ہو جایا کرتی ہیں؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ ان کے برعکس جو لوگ اس مقصد کے حصول کے لیے جد و جہد کرتے ہیں جو ہم نے ان کے لیے متعین کیا ہے، ان کی کوششوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے زندگی کی نئی نئی راہیں کھلتی ہیں جو ہر طرف سے آ کر صراط مستقیم میں مل جاتی ہیں، اور اس طرح انسانی سعی و کاوش کا رخ ہمارے متعین کردہ پروگرام کی طرف پھیر دیتی ہیں۔ یاد رکھو، جو لوگ خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرتے ہیں، انہیں خدا کی تائید و نصرت حاصل رہتی ہے۔